ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا، اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اسلام کی شکل میں، یہ دین اللہ کا دین رحمت ہے اور پوری انسانیت کے لیے ایک نعمت اور رحمت کا سبب ہے۔ غریبوں کے لیے بھی رحمت ہے، امیروں کے لیے بھی رحمت ہے، جوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، مردوں کے لیے بھی رحمت ہے اور عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، یہاں تک کہ مظلوموں کے لیے بھی رحمت ہے اور ظالموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جس معاشرے کے اندر اللہ کا یہ دین ہوگا اس معاشرے کے اندر خوشحالی ہوگی اور معاشرہ صحیح روش پر ہوگا، یہاں تک کہ یہ ظالموں کے لیے بھی خیر کا باعث بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہ وہ بات تھی جو زمانے جاہلیت سے لوگ کہتے اور سنتے چلے آ رہے تھے۔ صحابہ کرام کی اللہ کے دین کی روشنی میں تربیت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد کی جائے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ صحابہ کرام کی تربیت اب چونکہ ہو چکی ہے، اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے اس کی اب ہم کیسے مدد کریں گے؟ زمانے جاہلیت میں یہ سارے کام ہوا کرتے تھے کہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہے یا دوست ہے، عزیز و اقارب میں سے ہے، اگر وہ ظلم بھی کسی پر کر رہا ہے تو چونکہ رشتے ناتے کے تحت، تعلق کے تحت اس کی مدد کرتے تھے ہم۔ لیکن اب اللہ کے دین میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ہمیں سچائی کا علم ہو چکا ہے، پھر اب ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ اللہ اکبر! ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، اور کتنے بڑے خسارے اور نقصان سے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کا دین جب معاشرے و سماج میں ہوگا تو ظالموں کے لیے بھی رحمت ہو گئی، کمزوروں کے لیے بھی رحمت ہے اور طاقتوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ان کو بھی یہ دین سکھاتا ہے کہ طاقت اللہ نے اگر تمہیں دی ہے تو اس کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے، اس کا استعمال جگہ پر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، کمزوروں کے لیے بھی رحمت ہے، پورے معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے اللہ کا یہ دین رحمت ہے۔ انسانی معاشرے کے اندر سب سے کمزور دو قسم کے طبقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں دو کمزوروں کے حق کو تنگ کر رہا ہوں، احرج یعنی مشکل بنا رہا ہوں۔ ایسی تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں لوگوں کے سامنے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے حق کو نہ دبایا جائے۔ وہ کون ہے؟ ایک تو یتیم ہے اور دوسرا عورتیں، خواتین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو سماج کے کمزور طبقے ہیں جن کے سلسلے میں تمہیں اس بات کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کوتاہی کا شکار نہ ہونا، ان پر دباؤ اور ظلم کا شکار یہ نہ ہو جائیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کمزور طبقات کی طرف توجہ دلائی ہے، لوگوں کو اس بات کی وصیت کی
اور ان کو رہنمائی کی ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، دیکھو یتیموں کا مال ان کو حق کے ساتھ پہنچا دیا کرو، ان کے مال میں خیانت نہ کرو، کمزوروں یتیموں کے مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو، ان کے مال کو ان تک پہنچاؤ۔ اور 4 نمبر آیت میں رب فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِعْلًا، کہ عورتوں کو ان کے مہر بخوشی دے دو، بوجھ بنا کر کے نہ، زبردستی نہیں، بلکہ خوشی خوشی ان کے مہروں کو دے دیا کرو۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ دونوں طبقے ظلم کا شکار تھے، لوگ ان کو دباتے تھے، ان کے حقوق سے ان کو محروم کیا جاتا تھا۔ ہمارے دین نے رہنمائی فرمائی ایمان والوں کی کہ ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی عورتوں کے ساتھ وصیت کا حکم فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جہاں رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر خواتین کے حقوق کو بھی دبایا جاتا ہے اور ان کو بھی سلب کیا جاتا ہے، ان کے حقوق سے ان کو محروم کیا جاتا ہے۔ اس میں سے آج کے خطبے کے لیے جس چیز کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت سے ان کو محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، وراثت کے اس معاملے کو بہت کھول کر کے واضح طور سے بیان کیا ہے، اور کسی بھی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، مرد حصے کے مالک ہیں اس کے جس کو ان کے والدین، ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ کر کے جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کا بھی حصہ ہے اس سرمایے میں سے جس کو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے دنیا سے جاتی ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ مما قل منہ او کثر، یہ چھوڑی ہوئی جائیداد، چھوڑا ہوا سرمایہ، چھوڑا ہوا ساز و سامان، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، ہر ایک کے حق کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے اس کو فرض قرار دیا ہے، متعین کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ایک ایک ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے معاملے کو بہت واضح کیا ہے۔ پہلی بات جو آیت کریمہ میں کہہ دی گئی للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، اور یہ حصہ کسی انسان نے مقرر نہیں کیا، یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ کس چیز میں سے؟ مما ترک الوالدان والاقربون، جس کو والدین چھوڑ کر کے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کا جو معاملہ ہے وہ زندگی میں نہیں ہوگا، بلکہ والدین کے رخصت ہونے کے بعد دنیا سے، باپ کے جانے کے بعد، ماں کے جانے کے بعد، اور جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے اس کے دنیا سے قریبی رشتہ دار کے جانے کے بعد اس کو تقسیم کیا جائے گا مما ترکا، جو چھوڑ کر کے وہ جائے۔ الوالدان، اس کے ماں باپ باپ کی جائیداد ہو یا ماں کی ہو یا رشتہ دار کی ہو، یہ مردوں کا اللہ تعالیٰ نے سیکوینس بیان کیا ہے۔ بالکل یہی بیان ہی الفاظ عورتوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمائے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس جائیداد اور سرمایے میں سے جس کو ان کے والدین چھوڑ کر کے جاتی ہیں یا رشتہ دار چھوڑ کر کے جاتی ہیں۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ لوگ کچھ تو اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں، معاشرے کا اکثریت 90-95% جس میں دیندار اور غیر دیندار کی کوئی تفریق نہیں ہے، خواتین کو ان کے حق سے، وراثت سے محروم کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ حق مقرر کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد میں، ترکے میں، حق ہونے میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ استحقاق وراثت میں مرد اور عورت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حصہ اللہ نے مردوں کا بھی مقرر کیا، ویسے ہی عورتوں کا مقرر کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، ان کی تقسیم میں فرق رکھا ہے، حصے میں فرق ہے، لیکن اس کے حق ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بیان کی گئی کہ جتنا حصہ مقرر کیا گیا ہے وہی حصہ دینا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی چاہے لمسم کچھ نہ کچھ دے دے اور اس کے بعد عورت کو وہاں سے ودا کر دے، ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نصیبم مفروضہ، حصہ لازم کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ اور حصہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر نہیں چھوڑا کہ کتنا کس کو حصہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حصے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12 ان دونوں آیتوں میں حصے مقرر فرمائے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ ہماری شریعت کے اندر 12 لوگوں کا حصہ مقرر ہے، اصحاب الفروض ان کو کہا جاتا ہے، جن میں سے 4 مرد اور باقی ساری کی ساری عورتیں ہیں۔ اور وراثت میں، وراثت کی جو آیت کریم آئی ہے تقسیم کی، وہ بھی خواتین سے ہی متعلق آئی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے بہت مالدار صحابی تھے، کہتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں راوی کہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہو گئی۔ ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کی 2 بیٹیوں کو لے کر کے، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ سعد بن ربی کی 2 بیٹیاں ہیں، اور سعد بن ربی کا جو مال تھا، ترکہ تھا، ان کے چچاؤں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو آپ اس سلسلے میں بیان فرمائیں کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا وحی کے آنے کا، اور پھر وہی آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ ایک انسان اپنے عزیز کی، رشتہ دار کی، والدین کی وصیت کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ وصیت اللہ کی ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، یہ نصیحت اللہ کی ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ اللہ تمہاری اولادوں کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہے حصہ۔ آپ دیکھیں، وراثت کی تقسیم میں معیار لڑکی کے حصے کو بنایا، لڑکے کے حصے کو نہیں بنایا۔ کیا کہا؟ لڑکے کا لڑکی سے ڈبل ہے۔ پہلے ایک حصہ تو آپ مقرر کریں گے، تبھی تو ڈبل کریں گے۔ اس کا مطلب لڑکی کا پہلے آپ کو متعین کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کا ڈبل کر کے آپ لڑکے کو دیں گے۔ اور جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں آیت میراث کے سلسلے میں، وہ بھی 2 بچیوں کے سلسلے میں نازل ہو رہی ہے۔ اور بھی اس سے کیا مسئلہ واضح ہو سکتا ہے، جس میں خواتین کے، بچیوں کے، بہنوں کے، بیوی کے، ماں کے، یہ سارے حصے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شروع سے ہی آپ دیکھیں زمانے جاہلیت کے اندر جو طریقہ تھا، آپ دیکھیں بچی کی پیدائش ہمارے مسلم معاشرے میں اگر ہوتی ہے تو کیا والدین کا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے دے دیا، بھائی اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جو دیا ٹھیک ہے۔ بچی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اللہ فرما رہا ہے جب ان کو بشارت دی جاتی ہے بچی کی پیدائش کی، بشارت ایک خوشخبری، ایک اچھی چیز کی ہی دی جاتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا، ہمارے اس معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں؟ دوسری بات، اس خوشی، پہلی بات اس خوشی سے بھی اس کو محروم کیا جاتا ہے۔
دوسری بات اس کی تعلیم سے، خطبے کے دوران نہیں، بعد میں جو بھی بات کر لوں. خطبے کے دوران آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے. حکم یہ ہے کہ آپ کو سننا ہے، جو بھی کچھ پوچھنا ہے بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں. خطبے کے دوران آپ کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دوسرا یہ کہ بچی کی تعلیم سے اس کو محروم کیا جاتا ہے. عیدین میں آپ کو دیکھیں، عیدوں کی خوشی، دونوں جو عید ہیں ان کی خوشی، اصل خوشی کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا ہے نا. نماز سے محروم کیا جا رہا ہے خواتین کو. تیسری چیز جس سے شادی اس کی جا رہی ہے، اس کے سلسلے میں اس سے اجازت نہیں لی جاتی، پوچھا نہیں جاتا. پوچھا اس وقت جاتا ہے جب پوری بارات آ جائے اور سارے رشتہ دار سب کچھ تیاری ہو جائے، فارملٹی کے لیے اس کو پوچھا جا رہا ہے، محروم کیا جا رہا ہے اس کو. اسی طریقے سے وراثت سے اس کو محروم کیا جا رہا ہے. وراثت کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دو معاملات کو، زکوٰۃ کا نظام اور وراثت کا نظام، کس میں تقسیم ہونا ہے اس کی پوری تفصیل موجود ہے کتاب اللہ. کس کس کو دینا ہے، کیونکہ لوگ اس میں کوتاہی کا شکار ہوں گے کہ کس کس کو دیا جائے گا، اس میں لوگ کوتاہی کا شکار ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کلیئر کیا ہے، واضح کیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کس طریقے سے خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو مختلف قسم کے بہانے بھی لوگ بناتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بیان ہی کم کیا جاتا ہے، نہ کے برابر بیان کیا جاتا ہے. دوسرا یہ، جس کو معلوم ہو جاتا ہے وہ اپنے دماغ کو ریوائز کرتا ہے کہ بھئی ہم نے بچیوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر جہیز میں اتنا سارا خرچہ کر دیا ہے، اب ہم ان کو حصہ کیسے دیں؟ تو جہیز ہم نے دے دیا، یہی کافی ہے، وراثت ہے ان کی. تو آپ سمجھ لیجئے جہیز وراثت کبھی نہیں ہے. جہیز تو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. اور یہ مسلم معاشرے کے اندر آئی ہوئی وہ وبا ہے جو غیروں سے آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم دیا، اس کی میراث کا ترکے کا حکم دیا کہ اس کو جائیداد کو تقسیم کیا جائے اولاد کے درمیان. کیا باپ اور ماں ہونے میں بیٹا اور بیٹی کے اندر کوئی تفریق ہے؟ کیا بیٹے کا تو باپ ہے، بیٹی کا باپ نہیں ہے؟ جب ہے تو اس کو بھی دیا جائے گا، اس کا ترکہ اس کو ملے گا. کیونکہ جس طریقے سے بیٹے کا باپ ہے اسی طریقے سے بیٹی کا بھی وہ باپ ہے. اس کے مال سے اس کو محروم کیوں کیا جائے گا؟ کیسے اس کو محروم کر سکتی ہے؟ اور ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جس کا کھیت ہے، یہی ساری چیزیں، پلاٹ ہیں، یہی تقسیم کی جائیں گی. تو آپ یہ سمجھ لیجئے قرآن میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما ترکا، جو بھی چھوڑا ہے، جو بھی چھوڑا ہے، دکان مکان چھوڑا ہے، پراپرٹی چھوڑی ہے، کیش چھوڑا ہے، گاڑی بنگلہ چھوڑا ہے، مشینری چھوڑی ہے، مما ترکا، جو بھی چھوڑا ہے، اس میں سے مردوں کا بھی حصہ، عورتوں کا بھی حصہ. اور حصے اللہ نے خود بیان کر دیے قرآن میں. اپنی مرضی سے اس میں کچھ بھی داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلم معاشرہ اس چیز کو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کیسے فراموش کر رہا ہے مسلسل برابر. بہانہ کیا بناتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں دے دیا وہ کافی ہے، تو زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی تقسیم. زندگی میں بیٹے کو دیں یا بیٹی کو دیں وہ تحفہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ قرآن میں مجید کی آیت مما ترکا، جو چھوڑ کر کے وہ جائیں، ابھی تو وہ زندہ ہے نا، زندگی پر نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آئے اور اپنی بیوی سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے اس نعمان کو کچھ دینا چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کی اس تحفے کو یا جو آپ دیں گے بیٹے کو اس کو نہیں مان سکتی جب تک کہ اللہ کے نبی کو اس پر آپ گواہ نہ بنائیں.
اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس بیٹے کو یہ غلام دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری اور اولادیں ہیں؟ کہاں ہیں اللہ کے نبی. ان کو دیا؟ کہا نہیں دیا. تو کہا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا, انصاف کرو, سب کو دو, تب یہ ہوگا. اب اس میں برابر دینا پڑے گا, لیکن وراثت کے اندر برابر آپ کو نہیں دینا ہے, جس کا جو حصہ مقرر ہے اتنا دینا ہے. اس لیے زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں. مان لیجیے آپ نے وراثت میں تقسیم بیٹیوں کو کر دیا, لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ کوئی اتنا بڑا لاس ہوا, نقصان ہوا کہ بیٹے کا مال سرمایہ ضائع ہو گیا. اب اس کو اس وقت آخر میں جب تقسیم ہوتا تو کچھ نہ کچھ اس کو مل جاتا, لیکن یہاں تک وہ بالکل فری ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں یہ, اللہ کا فرمان یہ کہ جو چھوڑ کر کے جائے, انتقال کے بعد, وفات کے بعد جو بھی چھوڑا ہے, اب اس میں سے کیا چیز ہے, پہلے میت کے اوپر تجہیز و تکفین پر ہوگا. دوسرا یہ کہ اس کا قرضہ دیکھا جائے گا, قرضہ اگر چھوڑ کر کے گیا ہے وہ اس مال سے دیا جائے گا. وصیت کوئی کر کے گیا ہے تو وہ وصیت اس پر نافذ کی جائے گی, بچے ہوئے مال کو وارثین کے اندر تقسیم کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے. لوگ جہیز کو سمجھتے ہیں, جہیز تو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں, اور یہ غیر مسلموں سے آئی ہوئی یہ رسم بد ہے, کیونکہ ان کے یہاں پر میراث نہیں ہے, وراثت نہیں ہے. اس لیے اپنی بیٹی کو جو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے کر کے اس کو رخصت کرتے ہیں, کیونکہ اب تو یہ جا رہی ہے, کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا جائے. وراثت وہ نہیں ہے ان کے یہاں پر. ہمارے یہاں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں, وراثت ہے. اور اس سے ہم اللہ کے اس فرمان کو تو فراموش مسلم معاشرہ کر رہا ہے, لیکن جو غیر مسلموں سے رسم بد آئی ہوئی ہے اس کو لازم پکڑے ہوئے ہے. ہم کہاں کھڑے ہوئے, کس دین کو مانتے ہیں؟ سورۃ النساء نہیں پڑھی ہم نے, چوتھا پارہ نہیں پڑھا, اس کی یہ آیتیں نہیں پڑھی. ایک آیت سے لے کر کے 14 آیتیں اس سلسلے میں پڑھ جائیے, ایک دوسرے سے ربط کرتی ہوئی جڑتی چلی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان لوگوں کو بھی دھمکی دی ہے جو اس قسم کی اللہ کی جو تقسیم ہے اس کے مطابق اولاد کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں, اور جس کا جو حصہ ہے اس کو نہیں ملتا, نہیں دیا جاتا, ان لوگوں کو سخت قسم کی تنبیہ کی گئی ہے. جہیز کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, مرد کے اوپر ساری خرچے کی ذمہ داری رکھی گئی ہے, عورت کے اوپر خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے, کسی بھی لیول پر نہیں ہے. بیٹی ہونے کی حیثیت سے باپ کی ذمہ داری میں ہے, بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی ذمہ داری ہے, بہن ہونے کی حیثیت سے بھائی کی ذمہ داری ہے. اب مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے, الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے. دونوں کو ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے ایک کو فوقیت دینی ہے. اللہ نے مرد کو جسمانی اعتبار سے, صلاحیتوں کے اعتبار سے عورت کے اوپر فوقیت دی ہے. کیوں دی ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اپنے مالوں کو وہ خرچ کرتے ہیں, اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے, عورت خود لے کر کے آ رہی ہے مال, اور اس کا انتظار ہو رہا ہے, اس کا مطالبہ ہو رہا ہے, اور اگر اس میں کمی آ جائے تو رشتوں میں کمی آ جاتی, اور شادی بیاہ لوگ کرنا نہیں چاہتے. کتنی بچیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ جہیز کا انتظام نہیں ہے. جہیز ہے کہاں ہے اسلام کے اندر؟ اور پورا معاشرہ اس کو برداشت کر رہا ہے, جبکہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. جس کا تصور ہے حکم دیا گیا ہے اس کو محروم کیا جا رہا ہے اس سے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے و سماج کا بنا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے معاف کر دیا. جی معاف کر دیا, آپ نے دیا کب تھا کہ معاف کر دیا؟ آفر تو کریں ان کو, پہلے دے تو صحیح. معاف کر دیا, اور معاف لڑکی کیوں کرتی ہے بار بار؟ کبھی لڑکا بھی اپنی طرف سے معاف کر دیا کرے ادھر کو, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ جو چالاک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا, ہم نے بہت کوشش کی, لیتی ہی نہیں ہے. آپ کو کسی کے بھی حق ختم کرنے سے بچیوں کا, لڑکیوں کا جو حصہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. کل ہی ایک صاحب نے ہم سے
پوچھا کہ مولانا صاحب ہمارے گھر میں اس طریقے سے ایک معاملہ ہو گیا ہے، کیا ہم اپنے بیٹے کو بے دخل کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے جواب یہ دیا کہ بے دخل اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کو کسی کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ جس کا حصہ اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں سنیں، اس میں دیکھیں کہ اللہ کے فرامین کی، انصاف کی، اور جس کا جو حق ہے اس کا کتنا بڑا اور سنگین معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، تختصمون الیہ، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر کے آتے ہو، فیصلے کے لیے تم اپنے جھگڑوں کو میرے اوپر پیش کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی الحنا بحجتہ، اپنے معاملے کو چرب زبانی سے بہت اچھی طریقے سے پیش کر لے جائے، فَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِنَحْوٍ مَا أَسْمَعُهُ، تو جو میں نے سنا ہے اس کی بنیاد پر اگر میں فیصلہ دے دیتا ہوں، فَإِنَّمَا قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، اگر میں نے اس کے بھائی کے جس کا حق تھا اس کے علاوہ دوسرے کے سلسلے میں فیصلہ کر بھی دیا، فَلَا يَأْخُذْهُ، تو اس کو نہ لے، اس کو نہ لے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، کیونکہ میں وہ ٹکڑا اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا جو ہے الگ کر کے دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حق کو جس کا ہے اس کو کہہ رہے کہ میں بھی اگر فیصلہ کر دوں تو اس کے حق سے وہ محروم نہیں ہوگا، اس کا حق وہ رہے گا، وہ گویا کہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محروم نہیں ہو سکتا، جس کا حق ہے اس کا حق رہے گا اور اس کو دینا پڑے گا، یہاں نہیں دیں گے، آخرت میں دیں گے، نیکیوں کی شکل میں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہے جو خوب نیکیاں کر کے جا رہا ہے، نمازیں پڑھ کے جا رہا ہے، روزے رکھ کر کے جا رہا ہے، صدقہ و خیرات کر کے جا رہا ہے، لیکن حالت اس کی یہ ہے کہ کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو گالی دی ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، بھائیوں کے لیے کسی بھی طریقے سے حلال نہیں ہے وہ مال جو والدین ترکے کے اندر چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور بیٹیوں کا جو حصہ ہے، بہنوں کا جو حصہ ہے، کسی بھی طریقے سے حلال نہیں ہو سکتا ان کے لیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو بٹھایا جائے گا اور نیکیاں اس سے لی جائیں گی، نیکیاں ٹرانسفر کی جائیں گی، جس کا مال کھایا ہے اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کے گناہ اس پر لا دے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ میری امت کا مفلس آدمی ہے جس نے نیکیاں کی ہیں، دین پر چلا ہے، لیکن مال بھی مارا ہے۔ ہم اپنی بہنوں کے سلسلے میں کتنے غیرت مند ثابت ہوتے ہیں، کوئی ایک لفظ بول نہ دے، کچھ بھی نہ کہہ دے، لیکن ہم ان کے حق کو محروم کر رہے ہیں، اس میں ہم بڑی خوشی سے اس کو انگیز کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر۔ کہتے ہیں ہم نے بہنوں سے معاف کرا لیا، کچھ لوگ کہتے ہیں اور بہنیں بھی لینے کو تیار نہیں ہیں، اگر ان کو دیا جائے ہم نہیں لے رہے، کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ کیا وہ اپنے دل سے کہہ رہی ہیں اس بات کو؟ کیا اگر کسی بیٹی نے، کسی بہن نے یہ بات کہی کہ ہمیں نہیں چاہیے، کیا اس نے اپنی خوشی سے کہا ہے؟ بلکہ اس کے دماغ میں یہ چیز چل رہی ہے کہ ہمارا مائکہ بھی یہاں سے ختم ہو جائے گا اگر ہم نے لے لیا، اور دھمکی بھی ہوتی ہے، بھائی چاہیے یا تمہیں وصیت وراثت چاہیے، رشتہ چاہیے یا وراثت چاہیے۔ وہ اس وجہ سے مطالبہ نہیں کرتی ہیں، لیکن مطالبہ کرنا غلط نہیں ہے۔ ہم جس سماج کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ کا یہ دین سماج میں نہیں، معاشرے میں نہیں ہے، بلکہ کتابوں کے اندر موجود ہے، معاشرے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنا دیے گئے، کہا کہ ہمیں ہمارے ابا کے مال میں سے مال دیجئے، وراثت دیجئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئیں۔ کیا ان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے؟ کیا تقویٰ پرہیزگاری کے خلاف ہے اس میراث کا سوال کر لینا؟ تب جواب ان کو دیا گیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا نحن الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہم، ہم انبیاء کی جماعت درہم و دینار کی وراثت چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، ہماری وراثت تو علم ہے، وہ مشن ہے، وہ علم نبوت ہے جو ہم نے زندگی بھر پھیلایا ہے، وہ ہے ہمارا ترکہ اور ہماری میراث حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کر رہی ہے۔ لیکن سماج اور معاشرے کے اندر بہنیں اور بیٹیاں اس وجہ سے نہیں مانگ سکتی ہیں کیونکہ ان کو پھر مائکے کا جو گھر ہے اس سے بھی محروم نہ کر دیا جائے۔ اس قدر ظلم کر رہے ہیں، دوسروں پر نہیں اپنوں پر ظلم کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا حال ہو چکا ہے ہمارا۔ اس وراثت کے سلسلے میں کوتاہی کی ایک وجہ اور ہیلا و بہانہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں اگر کسی نے مطالبہ کر بھی لیا تو معاشرہ اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ معاشرے میں رواج نہیں، معاشرے میں اس کو تانے دیے جاتے ہیں، کتنی بری ہے یہ لڑکی جو ہے وراثت مانگتی ہے، جائیداد میں حصہ مانگتی ہے۔ معاشرے والے اس کا پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے بھی اس کو محروم ہونا پڑتا ہے۔ ظلم کس پر کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ کسی غیر پر کر رہے ہیں، اپنی بہن کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں، اور پھر اس تقسیم میں بھی بڑی بے اعتدالی ہے۔ بیوی جو شوہر کے انتقال کے بعد بیوی پورے مال کا مالک بن کر کے بیٹھ جاتی ہے، یہ سب دین کا تصور نہیں میرے بھائی۔ کتنے حصے ہیں وہ ایک الگ لمبی بحث ہے، اس کے لیے جو ہے 15 روزہ پروگرامز میں انشاءاللہ لے کر کے آیا جائے گا۔ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ اللہ کے اس دین سے کتنا دور ہو چکا ہے، ہم کیا ہمارے طرز عمل ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں بخشش کا معاملہ نہیں ہے۔ حقوق العباد اللہ کے نبی نے جیسا کہ فرمایا کہ اس کا حق بدل نہیں سکتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں۔ حقوق العباد آپ کو دینے پڑیں گے، یہاں دیں گے، نہیں دیں گے تو وہاں دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی 13 اور 14 آیت میں خلاصہ بیان کیا ہے، جو یہ تفصیل آئی ہے 12 آیتوں میں اس کا خلاصہ بیان کیا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو لوگ عورتوں کے حق سے محروم کرتے ہیں، چاہے مہر سے محروم کرتے ہو۔ آج یہ دیکھیں مہر ہمارے شریعت میں عورت لازم قرار دیا گیا ہے کہ عورت کو مہر دیا جائے۔ تو مہر کیا ہے؟ صرف پیپر ورک دے دیتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے کہ دینا کب ہے، دینا ہی نہیں ہے، اس مہر کو نہیں دیا جاتا۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا، مہر سے ان کو محروم کیا جاتا، وراثت سے محروم کیا جاتا، اور یتیموں کو بھی محروم کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، جو مال وہ کھا رہے ہیں یتیموں کا، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ وہ جہنم کی آگ ہے، وہ مال نہیں ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگ جہنم کے اندر ہی جائیں گے۔ جس شخص کا انتقال ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر کے جائے، بیوی کو چھوڑ کر کے جائے، اور پھر اس کے مال میں سے چنوں کا جو ہے منگا کر کے اس پر کلمہ پڑھ پڑھ کر کے کھایا جائے، یتیموں کا مال نہیں ہے۔ کس حق سے وہ چنے کھائے جاتے ہیں؟ تیجے کے چنے کس حق سے کھا رہے ہیں آپ؟ اس کے مرنے کے بعد آپ کو اس کے مال میں تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں، ایک پیسہ آپ نہیں لے سکتے۔ بعض اسلاف کے سلسلے میں یہ ہے، اتنی احتیاط کرتے تھے والدین کے انتقال کے بعد، والد کے انتقال کے بعد، مان لیجئے والد کا انتقال ہونے والا ہے، گھر پر ہے، وہ آخری وقت چل رہا ہے، چراغ اگر جل رہا ہے، والد زندہ ہے جلتا رہا، لیکن والد کے انتقال کے بعد اس چراغ کو گل کر دیا گیا، کیونکہ اب یہ حق کسی ایک کا نہیں، وہ سب وارثین کا ہو چکا ہے۔ اب ہم فائدہ صرف اکیلے نہیں اٹھا سکتے ہیں، بلکہ جتنے وارثین ہیں اب ان سب کا حق وہ ہو چکا ہے، اب یہ چراغ بھی انہوں نے گل کر دیا۔ یہ احتیاط ہے اسلاف کی۔ کس قدر ڈرتے ہیں آخرت کے سلسلے میں، اللہ کے یہاں پر پکڑ نہ ہو جائے، جواب نہیں نہ ہو جائے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا من اخذ شبرم بظلم من الارض، کسی شخص نے ایک بالشت جگہ بھی ظلمن لے لی کسی کی، چاہے بہن کے لیے ہو اور بیٹی کے لیے ہو، ظلمن، کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے، حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، اس کے مطابق دوسرے کو مل رہی تھی وہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں طوقہ اللہ یوم القیامت من سبع ارضین، 7 زمینوں کا طوق اللہ تعالیٰ اس کی گردن کے اندر ڈال دے گا۔ ایک بالش زمین بھی اگر ظلمن لی ہے، کوئی حق نہیں ہے، ظلمن کا مطلب آپ کا حق نہیں اور آپ لے رہے، چاہے وہ حق کسی کا بھی ہو، آپ محروم نہیں کر سکتے۔ ان 13-14 آیتوں میں اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، وراثت کے مسائل، یتیموں کے معاملات جو بیان کیے گئے ہیں 12 آیتوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو شخص بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو شخص اللہ کی رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے ان حدود سے تجاوز کرے گا، ان حدود کو پامال کرے گا اور ان حدود کی پرواہ نہیں کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہمیشہ کی جہنم کے اندر اس کو داخل کریں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ کی حدود کو توڑنا جہنم کے اندر، خالدن فیہا، ہمیشہ کی جہنم ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت بات کہی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں، معاشرے کے لوگوں کا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس حق سے ان کو محروم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح آیتیں قرآن میں بیان کی ہیں، ان کے حقوق اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس سلسلے میں معاشرے کے اندر بہت ساری بے اعتدالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا یہ دین کمزوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور سماج اور طبقے کے سب سے کمزور یتیم اور خواتین ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اتنی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے اپنے رشتہ دار خواتین ہمارے ہاتھوں سے کتنا ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ دوسرے کو چھوڑ دیں، مہر کی شکل میں ان کے مال کو کھایا جا رہا ہے، وراثت کی شکل میں ان کے مال کو کھایا جا رہا ہے، یتیموں کا مال ان کو کمزوری کے سبب سے کھایا جا رہا ہے۔ کیا یتیم، اگر باپ کے انتقال کے بعد بچے چھوٹے ہیں تو کیا صرف بیٹا ہی یتیم ہوتا ہے، بیٹی یتیم نہیں ہوتی؟ اس کے مال کو بھی جو کھا رہے ہیں وہ ڈبل مارک ان پر کو پڑنے والی ہے، یتیم کا بھی کھا رہے ہیں اور اس کا حصہ بھی جو دوسرے کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اپنے مال کو، سرمایہ کو بالکل آئینے کی طرح کلیئر کریے، جو بھی پیسہ آ رہا ہے، جو بھی مال ہمارے پاس ہے، کیا ہے، کیا ہمارا حق ہے اس کے اوپر، ہم حق رکھتے ہیں اس کے اوپر یا نہیں رکھتے ہیں؟ اس پر ہمیں بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک پیسے کا اللہ کے یہاں پر حساب ہونا ہے۔ ہم کیسے حساب دیں گے جب ہمارا اتنا سارا مال اسی طریقے سے ہو چکا ہے کہ ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے اور ہم مختلف راستوں سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں، ہمارے ملک کے بھی ہمارے حقوق ہیں، ہمارے اوپر ہیں۔ ملک میں بھی ہمیں، جس ملک کے ہم اندر رہتے ہیں، اس ملک سے محبت ہونی چاہیے، اس ملک کے رہنے والوں سے محبت ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اپنوں کے ساتھ خیر خواہی، غیروں کے ساتھ بھلائی، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ ایک سچا مسلمان، پکا مسلمان یہی ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ جس معاشرے کے اندر رہتا ہے ان سارے لوگوں کے حقوق کو پہچانتا ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ملک کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اس کو ہم انجام دیں۔ غیر بھی ہے جو ہمارے مذہب اور دین کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی ہمارے اس ملک کے اندر بھائی رہتے ہیں، وہ بھی ملک کے ہونے کے ناطے بھائی ہمارے، ان کے ساتھ بھی ہمارے کیسے رویے ہونے چاہیے۔ ہمارا دین تو یہاں تک کی باتیں کر رہا ہے، ہم ظلم، ہمارے ہاتھوں سے ظلم ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، بچیوں کو محروم کر کے، خواتین کو محروم کر کے۔ اس چیز سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور جس کا جو حق ہے اس دنیا میں دے دینا چاہیے۔ وقت ہے، رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں علم ہو چکا ہے، اور اس علم کو آگے تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی جو اس کام کو کر رہے ہیں ان کے ہم دشمن نہیں ہیں، خیر خواہ ہیں، کیونکہ
بہت بڑا نقصان جو آخرت میں ہونے والا ہے اس سے بچانے کی فکر آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجیے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں، آخرت کے نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمیں لگتا ہے مال جائے گا، سرمایہ جائے گا، کیونکہ اس سماج میں ایک ذہن بن چکا ہے، اس کے خلاف آپ کو کرنا ہے۔ سماج کے اندر کوئی رسم کو توڑنا، کوئی سسٹم کو چیلنج کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا، منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی سے اللہ نے جب حکم دیا، سورہ احزاب کی وہ آیتیں پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار کو رک رہے ہیں، معاشرہ کیا کہے گا؟ جو منہ بولے بیٹا تھا اس کی بیوی کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ زید تم طلاق دو، کیوں؟ کیونکہ سماج کے اندر ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے مانند ہوتا ہے، وہی سارے معاملات اس پر ہوتے ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے منہ بولا بیٹا وہ نہیں ہوتا، اس کو وراثت میں بھی حق نہیں ملے گا۔ آج ہمارے یہاں اس کا بھی معاملہ چل رہا ہے، جس کا حق اللہ نے مقرر کر دیا اس کے حق کو نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہے ہیں کہ سماج و معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا انما یبلغون رسالات اللہ ولا یخشونہ احدا الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جن کو نبوت کے لیے چنتا ہے، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے چنتا ہے، وہ ڈرتے نہیں کسی سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اپنے نبی کو یہ بات کہنی پڑی کیونکہ سماج کے اندر اس رسم کو توڑنا بہت بڑا کام۔ یہ بھی ایک ایسی رسم بد ہے، جہیز کو بالکل ختم کیا جائے اور اس کی جگہ وراثت کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ ہم سب اس بات کا عہد کریں، اور جتنا ہماری ذات سے شروعات اپنی ذات سے کریں، جتنا آگے میسج جائے گا الحمدللہ اس میں ہمارا اجر و ثواب جڑے گا، اور معاشرہ ایک برے سسٹم سے آزاد ہوگا، اور اللہ کے ہاں پر کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ رب العزت و مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں، اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ایمان ہو پر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔